بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ کہ 10ویں ہجری جو تاریخ میں ملتی ہے، تاریخ ہسٹری میں ہمیں 10ویں ہجری کو اور دوسرا کیا واقعہ ہوا ہے؟ رسول خدا نے آخری حج انجام دیا ہے۔ رسول خدا جب آئے مکے سے، اس روایت کے مطابق جو پڑھ رہا ہوں، یعنی ابھی رسول خدا تازہ سفر سے پلٹے ہیں۔ اب آپ نے خط لکھا رسول خدا نے کہاں پر؟ نجران کہاں پر ہے؟ اگر میپ میں الحمدللہ شاید کوئی دیکھنے بھی لگے ابھی، نجران تقریباً یہ جنوب شرقی حصہ ہے کہاں کا؟ اس وقت کے سعودی عرب کا، حجاز کا نجران۔ وہاں پر رسول خدا نے حج سے تشریف جب واپس لائے مدینے تو خط لکھا کہ بھائی اپنا تعارف کرا، یہ سلسلہ ہے اور تم لوگ اسلام لے آؤ۔ پہلا سوال جو ہمارے نوجوان بچوں کے ذہن میں آتا ہے، بھائی رسول خدا کو ووٹ کلیکٹ کرنا ہے کیا؟ خط نہیں لکھتے؟ نجران اتنی دور، تقریباً 700-800-1200 کلومیٹر، مختلف راستے بدلتے جاتے ہیں۔ اس وقت جو راستہ تھا اس کے حساب سے تقریباً 700-800 کلومیٹر کا فاصلہ جہاں تک مجھے یاد ہے تھا۔ اور واقعہ بھی ہوا، کوئی عالم گئے مکے تو وہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ وہیں کے لوگ، تو ان کے لباس تھوڑے سے مختلف تھے۔ کہا کہ آپ کہاں سے؟ کہا نجران سے۔ کہ نجران وہی نجران؟ کہا کہ ہاں اصحاب اخدود کا والا نجران۔ قرآن میں دوسرا قصہ اصحاب اخدود کا بھی ہے جو 30ویں پارے میں۔ تو اس عالم نے کہا البتہ ہم نجران کو ارض مباہلہ کے نام سے جانتے ہیں، اصحاب اخدود کے نام سے نہیں جانتے۔ تو وہاں پہ خط لکھا۔ سوال یہ خط کیوں لکھا؟ وہ لوگ رہ رہے تھے، عیسائی تھے، رہتے رسول خدا نے کیوں خط لکھا؟ کہ اپنی جماعت کی پارٹی کی تعداد بڑھانا تھی، ووٹ کلیکٹ کرنے تھے، تم بھی آ جاؤ۔ میں دیکھیں رسول خدا کا کام یہ ہے کہ جو لوگ توحید کے گرویدہ ہیں، جو توحید کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو سلسلہ رسالت کو مانتے ہیں، ان کو بتایا تو جائے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے معصومین کبھی کبھی معجزات دکھاتے ہیں، علمی معجزات، عملی معجزات کے پتہ لگ سکے، کیونکہ عقائد کو مکمل کرنا ہے، اصول دین کو پایہ تکمیل تک پہنچانا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ جب آئے تھے تو بشارت دے کر گئے تھے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ ہماری روایات ہیں کہ پنجتن کا نام، حتیٰ ائمہ کے نام توریت میں اور انجیل میں موجود ہیں، ان کی اپنی زبان میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول خدا کو یہ حکم دیا گیا کہ تم تبلیغ دین کرو اور خط لکھو اور بتاؤ۔ دوسری بات یہ کہ یہ سب چاہتے ہیں کہ ہم تک پیغام پہنچے رسالت کا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ اور اگر حضرت عیسیٰ کو تم مانتے ہو تو کس عیسیٰ کو مانتے ہو؟ اسی عیسیٰ کو مانتے ہو نا کہ جس نے انجیل میں یہ کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ اب اگر رسول خدا اپنے وجود کی خبر وہاں تک نہ بھیجے تو بشارت عیسیٰ ان تک پہنچے گی کیسے؟ لہٰذا خط لکھنا ضروری تھا حکم خدا کے مطابق۔ خط لکھا، خط گیا۔ جب خط گیا تو وہاں کے بشپ کو خط لکھا تھا، یعنی اسقف کو، عربی میں اسقف کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو بشپ کہتے ہیں۔ تو وہاں خط گیا، اس نے 5-6-7 لوگوں کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس نے ایک خط آیا ہے اور دعویٰ کیا گیا رسالت کا، کیا کیا جائے؟ اور یہ سلسلہ ہے، بہرحال اگر سچا ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر جھوٹا ہے تو بالکل ہی معمولی چیز ہے، اور جھوٹا ہے چھوڑ دو، ختم کرو بات۔ تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا شرحبیل، شین رے ہے بے یہ لام، شرحبیل۔ اس نے کہا کہ مجھے دین کے معاملات کا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن بہرحال دانا شخص تھا۔ اس نے کہا میں نے یہ سنا ہے کہ آخری زمانے میں نبوت اولاد اسحاق سے نکل کر دوبارہ اولاد اسماعیل میں آ جائے گی، اور یہ جو محمد مدینے میں ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ہوں، لہٰذا اس خط کو سنجیدگی سے لیا جائے اور نعوذ باللہ ایک جھوٹے کا خط سمجھ کر اس کو درگزر نہ کیا جائے، سنجیدگی سے لیا جائے، اور ایک ہیئت بنائی جائے، ایک ڈیلیگیشن بنایا جائے، وفد بنایا جائے، اور اس کے بعد ان کو بھیجا جائے مدینے، اور دلائل پوچھے جائیں کہ بھائی کیا ہے، اگر ہے تو ہمیں اس رسول کو ماننا پڑے گا، کیونکہ ہماری پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اولاد اسماعیل میں نبوت آئے گی اسحاق کی اولاد کے بعد، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسماعیل کی اولاد ہوں۔ اگر اس کو یہ بات پتہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق ہے، اور اگر اس کے پاس کتابیں ہیں، فرض کیجئے، اب یہ میں تشریح پیش کر رہا ہوں، وہاں پر اتنی لمبی گفتگو نہیں ہے، اگر اس کے پاس کتابیں وغیرہ ہیں تو پھر بھی پوچھا جائے، دیکھا جائے آ کر کہ یہ بات کہنا کیا چاہتا ہے۔ بہرحال بات ایسی ہے کہ اس کو ہم آسانی سے گزار نہیں سکتے۔ اللهم صل على
محمد وآل محمد